آپ سن رہے ہیں منظومن چینل کی پیشکش آپ سن رہے ہیں منظومن چینل کی پیشکش بھی راضی خدا بھی راضی نبی راضی خدا راضی اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت صدائے حبیب کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جزائے خیر عطا سمجھ میں آ رہی ہے بات بہت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس لیے ہٹا رہا ہوں ہٹانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تک اچھے لوگ ڈال رہے ہیں مگر گرمی ہو رہی ہے بولو ہٹا دو یا رہنے دو میں بتاؤں طبیعت تو آپ کی بھی نہیں چاہ رہی ہوگی مگر سوچا یار حضرت کو گرمی لگ رہی ہے کائے کون تکلیف دے یہی تو مطلب ہے نا اچھا چلو ایک رہنے دو توجہ ہے نا یہ کون ہے یہ آقا اللہ یہ میرے نبی آج ماں باپ کی نہیں سنتا مجھے آقا کی زندگی کا ایک ورق اور یاد آ رہا ہے سننا چاہ رہے جوش میں ہوش میں ہو ہاتھ اٹھوا لوں نہیں اٹھواؤں گا بتاؤ مجھے ہوش میں بھی ہو جوش میں بھی ہو میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی آقا کی ظاہری زندگی 63 سال کتنی بولو آقا کی ظاہری زندگی کتنی تھی بولو 63 سال یہ واقعہ کب کا ہے جب نبی کی عمر 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی تب کا واقعہ علماء بھی سنیں گے بہت پیارا میرے نبی کی عمر 60 یا 59 سال کو پہنچی نبی کی طبیعت ناساز آقا کی طبیعت کچھ مزمحل ہو گئی طبیعت ناساز ایک دن مسجد نبوی تشریف نہ لے گئے دوسرے دن نہیں لے گئے تیسرے دن نبی نے حضرت بلال کو بلایا اور ایک روایت میں حضرت سلمان کو بلایا بلال والی روایت تمہیں سنا رہا ہوں دونوں روایتیں سامنے رکھ دی کیونکہ علماء کے کام اماموں کے کام آنے والی بات حضرت بلال کو بلایا بلال آ گئے نبی نے فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہہ دو محمد عربی تمہارے آقا آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں آخری وصیت سنا دوں آخری وصیت آقا کہنا چاہتے ہیں کتنا پیارا ماحول لگ رہا ہو سمجھ اچھا میری بولی آ رہی ہے سمجھ میں سب کی آ رہی ہے نا آپ لوگ بولو میرے نبی نے فرمایا اعلان کر دو اب اگر جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی بند تھی بند رہ گئی سب لوگ مسجد نبوی میں ٹوٹ پڑے اور جیسے ہی چلے اب میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت علی کے موڑے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑے پر رکھا اور رکھنے کے بعد مسجد نبوی تشریف لے گئے کتنے کمزور ہوں گے ایک ہاتھ یہ والا حضرت علی کے موڑے پہ یہ حضرت فضل یا قسم بن عباس کے موڑے پر رکھا اور گئے ہوں گے سہارا لے کے تو کمزوری ہوگی نا تبھی تو میرے نبی پہنچے ممبر پہلے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ممبر شریف پہ بیٹھے اب تقریر کرتے وہی تقریر سنانے جا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا او میرے جانثارو چاہنے والوں کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے محبت کرنے والوں اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو کون کہہ رہا تھا یہ آقا فرماتے اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو اللہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا 11 درہم آ رہے ہیں حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو دے دیے پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو تمام صحابہ کہہ رہے ہیں آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں
ہمیں ایمان ملا آپ کے صدقے میں، زمین بنی آپ کے صدقے میں، آسمان بنا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں بولو، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ آنکھوں میں آنسو، کہہ رہے ہیں آقا آج آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی نے پھر تیسری مرتبہ کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ اللہ اللہ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ ذرا یہ سننے کی بات ہے بیٹا زاہد، سننے کی بات ہے، کہا میرا حق تم پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ صحابی کہنے لگے میرا حق آ رہا ہے۔ تمام صحابہ کہہ رہے ہیں ارے کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد کہا اگر سنو، اگر آج نبی نہ ہوتے تو میری گردن ہوتی، تمہاری تلوار ہوتی، میرے نبی پر تمہارا حق۔ ارے کائنات پر نبی کا حق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ جب اتنا کہا کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا ہے۔ وہ صحابی کا نام سنو، اس صحابی کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عکاشہ کہتے آقا میرا حق آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت بلال کہہ رہے ہیں عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے نبی کا حق، نبی پہ حق آ رہا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ نبی پہ تمہارا حق آ رہا ہے۔ میرے نبی نے تمام صحابہ سے کہا ارے بیٹھ جاؤ ذرا پوچھ تو لو کیا حق ہے۔ تمام نے کہا بتاؤ کیا حق ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا ایک جنگ میں جب جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں آپ کا گھوڑا بھی جا رہا تھا، میرا گھوڑا بھی جا رہا تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا تھا، اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے آپ کے گھوڑے کی برابر میں آ گیا تھا، تو وہ چابک جو گھوڑا مارا تھا وہ گھوڑا آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا بلکہ میری پیٹھ پہ لگا تھا۔ وہ گھوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کانپ جاتے ہیں، حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت علی کو جلال آ جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں عکاشہ اگر پوری دنیا مل کر کے میرے نبی کے کوڑا مارنا چاہے تو جب تک علی زندہ ہے نبی کے جسم پر کوڑا نہیں آنے دے گا۔ ارے کیا تم نبی کے کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے جب تک علی موجود ہے اگر پوری دنیا آ جائے اور علی کی موجودگی میں اگر یہ چاہے کہ نبی کے کوڑا مار لے تو علی کے خون کا ایک قطرہ بہ سکتا ہے مگر نبی کے جسم پر کوڑا آنے نہیں دے گا۔ جب اتنا کہا حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا جانتے نہیں ہو میں گال پہ پاؤں رکھتا ہوں، دوسرا ہاتھ پکڑ کے جڑ سے اکھیڑ دیتا ہوں اگر نبی کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے۔ حضرت ابو بکر بولے عکاشہ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو نبی اگر وضو بناتے تھے تو نبی کا وضو بچا ہوا پانی تم اپنے جسم پہ ملتے تھے، اگر نبی تھوکا کرتے تھے تم دامن پھیلا دیا کرتے تھے، آج تم نبی کے کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو۔ میرے نبی نے کہا جب انہوں نے کہا عکاشہ نے کہا آقا میرا حق آ رہا یا نہیں آ رہا؟ میرے نبی نے فرمایا تمام صحابہ سے کہا تفضلوا بالجلوس، بیٹھ جاؤ، سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، تمام کے تمام بیٹھ جاؤ، ہاں ہاں ان کا حق آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ، میرے نبی غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہیں۔ کہا عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، عکاشہ میرے جسم پر کوڑا ماریں گے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں عکاشہ ارے تم نہیں دیکھ رہے ہو میرے نبی کی طبیعت ناساز ہے، ارے عکاشہ مان جاؤ، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ نبی کے جسم پر کوڑا مارو گے۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا، کہا بلال بولے عکاشہ اگر مارنا ہے تو میرے جسم پر جتنے چاہو کوڑے مار لو مگر میرے آقا کے جسم پر نہ مارو۔ حضرت عکاشہ بولے آقا اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا میرا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی بولے میری پوٹی پوٹی اس کا قیمہ کر دو، ہڈیوں کا چورا کر دو مگر میرے آقا کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ حضرت عکاشہ پھر بولے آقا اگر میں علی کے جسم پر کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا
सकता है। अरे ये मेरे नबी की जिंदगी है। आज तू बेटा हो करके अपने बाप की गर्म बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर तेरी माँ तुझे डांट दे तो घर छोड़ के भागने के लिए तैयार है। माँ बाप की तरफ को गर्दन टेढ़ी करता है। कहाँ है नबी की जिंदगी? अरे मेरे नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, तबीयत नासाज है, 3 दिन से उठा खड़ा नहीं हुआ गया, मगर कोड़ा खाने के लिए तैयार है। हजरत अबू बकर बोले ओ काशा मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारो। इधर नबी ने कहा बिलाल कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल कहते हैं कोड़ा लेकर के जाते हैं। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू है, तमाम सहाबा की आंखों में आंसू है और कह रहे हैं या अल्लाह तू हमें मौत दे दे। नबी के जिस्म पर कोड़ा लगे हम कैसे देख पाएंगे, हमारी आंखें बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह नबी के जिस्म पर कोड़ा लगे हम कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह अल्लाह, ओ काशा को जब कोड़ा दिया जाता है हजरत बिलाल देने के लिए पहुंचते हैं। हजरत ओकाशा कहते हैं अक्का जिस वक्त कोड़ा लगा था तो आपका कोड़ा आपके हाथ में था, बिलाल का कोड़ा नहीं था। अक्का अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो फिर कहा का क्या होगा? मेरे नबी बोले बिलाल मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरी लख्त जिगर नूर नजर के घर चले जाओ, मेरी लाडली सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा के घर चले जाओ, जा करके मेरा वाला कोड़ा लेकर के आओ। हजरत बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बेटी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज देते हैं, दरवाजे पे खड़े खड़े रो रहे हैं। सैयदा ने कहा क्या बात है? कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो। जब इतना कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो, कहा क्या होगा कोड़े का, क्या होगा? जब इतना कहा तो उन्होंने छुपाना चाहा, कहा नबी ने कोड़ा मंगाया है, बस आप कोड़ा दे दीजिए। खातून जन्नत बोली बिलाल जब तुम्हें मदीने की गलियों में, जब तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम लोहा तुम्हारी जबान पे लगाया जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा सुना रहे थे, मगर आज तुम्हारी लबों पर, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है? आज तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल कहने लगे अब्बा जान ने कोड़ा मंगाया है वो दे दो। कहा बिलाल बोलो तुम्हें उमैया कांटों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था तब भी तुम नबी का कलमा पढ़ रहे थे, मगर आज तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने पूरी बात बता दी। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बेटी है, लाडली बेटी है, आवाज देती है ऐनल हसन वल हुसैन ताले इलैया, हसन हुसैन कहाँ है? दोनों आ जाओ। दोनों लख्ते जिगर आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अरे कैसे बच्चे होंगे? सैयदजादे हैं जिनकी खूबसूरती का जवाब नहीं है, न जिनकी खूबसूरती का आलम ये है। खुदा हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। प्यारे जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। दोनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ बेटा, कौन ओकाशा है जो मेरे बाबा जान के कोड़ा मारना चाहता है? जाओ दोनों बच्चे कोड़े खा लेना, कुर्बान हो जाना, मगर नाना के कोड़ा लगने ना देना। जब इतना कहा दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है, दूसरे हाथ में हुसैन है। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, दूसरे हाथ में हसन, एक में हुसैन है। अब पकड़ के लेके चलते चले जा रहे। हसन बोले बिलाल कौन है जिस कोड़ा मारना चाहता? हुसैन बोले कौन है? क्या मेरे बाबा वहां पर नहीं है? क्या मेरे बाबा मौजूद नहीं है? कहा बेटा तुम्हारे बाबा हैं। जैसे ही नाना के पास पहुंचे हुसैन ने हाथ छोड़ दिया और छोड़ के नाना की गर्दन में जाकर के चिपट गए और कहने लगे नाना जान आज हम
ہمیں دکھا دو کون ہے اوکاشا جو آپ کے کوڑا مارنا چاہتا. نانا جان آج ہم نے پہلی بار اپنی امی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. کون ہے جو کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ ابا جان نانا جان بتا دو, ہم کوڑا کھانے کے لیے تیار ہیں. میرے نبی نے فرمایا علی علی دونوں بچوں کو لے لو ورنہ میرے آنسو نکل جائیں گے. دونوں بچوں کو پکڑ لیا, کوڑا اوکاشا کے ہاتھ میں آ گیا. کہا اوکاشا کوڑا مارو. بلال کی آنکھوں میں آنسو. بتانا یہ ہے نبی کوڑا کھانے کے لیے تیار اور تم ماں باپ کی گرم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو. اگر ماں باپ کچھ بول دے, بڑا بھائی کچھ بول دے, گردن ٹیڑھی کرتے چلے جاتے ہو. یہ نبی کی زندگی نہیں ہے. میرے نبی کی زندگی تو یہ ہے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا ہے. کہنے لگے اوکاشا بولے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پر قمیص نہیں تھی, میرے جسم پر چادر نہیں تھی. اگر میں یہ اس چادر کے اوپر سے مار دوں جو آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں, مزمل والی چادر اوڑے ہیں, اگر اس کے اوپر سے مار دوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. آمنہ کے لال نے چادر اتار کے رکھ دی. نبی کا گورا گورا جسم دکھا, نبی کا نورانی جسم دیکھا, میرے آقا کا جسم دکھا. تمام صحابہ کی گردنیں جھک گئی. اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مگر اوکاشا بولے آقا جس وقت کوڑا لگا تھا میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے, آپ رخ زیبا میری طرف کو ہے, آپ کا چہرہ منور میری طرف کو ہے. آقا اگر ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے چہرہ گھما لیا. آج سے توبہ کر کے جانا, نبی کی زندگی اپنے گلے میں ہار اور پھول بنا کر کے ڈال کے لے کے جانا. میرے نبی نے چہرہ گھما لیا. اوکاشا کوڑا مارو. اوکاشا کی نظر جب مہر نبوت پر پڑتی ہے, میرے نبی کی مہر نبوت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. جب آگے بڑھتے ہیں اور اس مہر نبوت کو بوسہ دے دیتے ہیں, قدموں پہ گر جاتے ہیں, کوڑا ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آقا معاف کر دے. صحابہ سے کہنے لگے ارے تم سمجھ رہے تھے میں نبی کے جسم پر کوڑا مار لوں گا, میں علی کے جسم پر کوڑا مار لوں گا, حسن حسین کے جسم پر کوڑا مار لوں گا؟ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہا سنو میں نے دعا کی تھی مولا اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور آج بوسہ دے دوں. میری وہی دعا آج قبول ہو رہی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت, صدائے حبیب کانفرنس. اللہ اللہ. آج کہاں ہیں ماں باپ؟ نبی سے پیار کرنے والوں توجہ رکھو, آقا سے محبت کرنے والوں, طبرانی کی حدیث یاد آنے لگی. اجازت ہے بولو؟ ایک حدیث اور سنا دوں؟ ہاں اب چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے سناؤں گا, سمجھ رہا ہوں. بڑی کر کے اگر سنا رہا ہوں تو تھوڑے لوگ بیچ میں ہلکے ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی. میرے نبی کی زمانے میں ایک عورت تھی. کون تھی بولو؟ عورت. اللہ, وہ عورت معلوم ہے کیا؟ میرے نبی کا نام لے لے کر انصاری عورت تھی. میرے نبی کا نام لے لے کر کے ہر تاگے پہ وہ بنا کرتی تھی. توجہ رکھنا, وہ بنا کرتی. نبی کی بارگاہ میں وہ چادر لے گئی, کہا آقا یہ تحفہ. کیا ہے بولو؟ آقا تحفہ. پیک کر لیا. میرے نبی نے کھولا, دیکھا تو چادر نکلی. کہا آقا میں آپ کے لیے بنی ہوں, اس کو استعمال کر لینا. اللہ. میرے نبی نے وہ چادر کو لنگی کی جگہ باندھا. کہاں استعمال کیا بولو؟ لنگی کی جگہ استعمال کیا. اور جیسے ہی نبی باندھ کے تھوڑے باہر نکلے, تمہاری طرح سیدھا سادہ پیار کرنے والا, وہ تو بہت اعلیٰ پیار کرنے والا تھا, نبی کا ایک صحابی آ گیا, گاؤں کا رہنے والا, دیہات کا, لنگی پہ نظر پڑ گئی.
کہنے لگا آقا بڑی پیاری ہے، کیا لنگی مجھے نہیں ملے گی؟ میرے نبی سے کہا آقا بہت پیاری ہے، کیا مجھے نہیں ملے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ضرور دے دی جائے گی، ضرور تمہیں عنایت کی جائے گی۔ میرے نبی نے منع نہیں کیا، اندر تشریف لے گئے، پیچھے پیچھے غلام ہے، آگے آگے آقا ہے، اندر جا کر کے دوسری لنگی باندھی اور اس چادر کی تہ بنائی جو میرے نبی پہنے ہوئے تھے، اور تہ بنا کر کے وہ لنگی دے دی۔ وہ صحابی چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اللہ اللہ جھومتے ہوئے باہر چلے آ رہے ہو۔ او نبی سے محبت کرنے والوں، آج ان نوجوانوں کی میں نے محبت دیکھی تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے۔ اب میرے نبی کا وہ غلام چل دیتا ہے، سینے سے چادر لگی ہوئی ہے، جھومتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ دو تین صحابہ نے اس کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، کہا کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ لنگی تو نبی پہنے تھے، یہ کپڑا تو نبی باندھے تھے، یہ چادر تو میرے نبی باندھے تھے، یہ لنگی تو نبی کی ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ نبی کی ہے، تو تم کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے نبی سے مانگی ہے، میرے نبی نے مجھے دی ہے، میں نبی کی لنگی لے کر کے آیا ہوں۔ وہ دونوں صحابی کہنے لگے ارے تمہارے اندر اتنی جرت ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تم میرے نبی کا پہنا ہوا کپڑا، تم میرے نبی کا استعمال کیا ہوا کپڑا پہنو۔ ارے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ نبی کا استعمال کپڑا ہوا پہنا ہوا کپڑا پہنو۔ یہاں کے تسگڑی کے غیور مسلمانوں، جلسہ کرنے والوں اور کرانے والوں، نبی کی محبت میں آنے والوں، سنو وہ صحابی کا جواب سنو۔ دیہات کا رہنے والا تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، مگر انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہ جواب دیتے ہیں ارے میں اتنا بڑا نہیں ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر سکت نہیں ہے، میرے اندر جرت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نبی کا کپڑا نہیں پہن سکتا، میں نبی کی لنگی نہیں باندھ سکتا۔ تو پھر تم نے یہ کپڑا کیوں مانگا، یہ لنگی کیوں مانگی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کیا بولے؟ سنو، کہا میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ اس کا امامہ باندھوں، میں نے اس لیے نہیں مانا اس لیے رومال بناؤ، اس لیے نہیں مانگا کرتا بناؤ، لنگی کی جگہ باندھوں۔ تو پھر کیوں مانگا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس لیے مانگا جب کل کو میں مروں، نبی کی لنگی ہو، میرا جنازہ ہو، اور کفن کے طور پر میرے جنازے کی جگہ آقا کی لنگی ہو، جب قبر میں جاؤں فرشتے کہے کس کا غلام ہے، تو کہوں گا لنگی کو دیکھو، لنگی کو پہچان لو۔ ارے پہچانتے نہیں ہو، میں غلام آقا کا ہوں، میں جانے والا آقا کا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے، عظیم البرکت بولے، رفیع الدرجت بولے، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، علامۃ الزمان، فرید الآبان، ملحد النظارے، سید عدنان، الشیخ امام احمد رضا خان، پیارے رضا، ہم سب کے رضا یوں بولے یا رسول اللہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔